ہوں گے اللہ کے حضور. اور بڑا پیارا موقع ہے میرے دوستوں. مدرسے کی سنگ بنیاد سب سے پہلے اللہ نے عرش الہی پر رکھی تھی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، ابو البشر اور پہلے نبی ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا روئے زمین پر 40 دن رہا. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ان 40 دنوں تک آدم علیہ السلام کے پتلے پر غموں اور مصیبتوں اور آفتوں کی بارش ہوئی. صرف ایک دن راحت کی بارش ہوئی. اور جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے فوری اعتراض کیا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے چاہ رہے ہیں جو ناحق خون بہائے گی اور قتل عام کرے گی. اور انسانوں کا مزاج دیکھ لیجئے ایسی ہی ہوتا ہے. اگر ہم طاہرانہ نظر ڈالیں ہمارے اپنی سماج پر، ہماری اپنی ثقافت پر، ہماری اپنی تہذیب پر، ہمارے اپنے رہن سہن پر، تو کون سا گھر ایسا ہے جہاں جھگڑا نہیں ہو رہا؟ میاں بیوی کے جھگڑے لے لیجئے، بھائی کے آپس میں بھائیوں کے جھگڑے لے لیجئے، بہنوں کے جھگڑے لے لیجئے. شاید کوئی گھر الا معدودہ محفوظ ہوگا. ورنہ اس وقت جو جدوجہد کے ہم شکار ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وقال الرسول ان هذا القوم اتخذوا مهجورا، کہ یہ قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اگر قرآن کے رنگ میں ہم رنگ جائے، جیسے اللہ نے عرش الہی میں سب سے پہلے بنیاد رکھی اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، فرشتوں نہ بتا سکے، قاصر رہے، عاجز رہے. آدم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے. فرشتوں کا اعتراض بھی زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. دوسری بنیاد، جیسے آج سنگ بنیاد یہاں پر رکھا جا رہا ہے ارجا پور میں، حضرت مولانا جمیل صاحب کی نگرانی میں مولانا ایوب صاحب اشاعتی جو جس کے روح رواں ہے، اور مولانا مفتی مجاہد صاحب جس کے روح رواں ہے، الحمدللہ. ان علماء کی قدر کیجیے. یہ دوسری بنیاد سب سے پہلے مدرسے کی اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں رکھا ہے. سورہ علق کی آیتیں ابتدائی کی جو میں پڑھی ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد صفا نام کا مدرسہ چلا، جن کے شاگردوں میں آپ علیہ السلام کے شاگردوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، جن سے بہت ساری روایتیں منقول ہیں. پھر یہ مدرسوں کا جال الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں آیا. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جال کو بچھایا اور پورے ملک میں الحمدللہ آج مدارس قائم ہو رہے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ علماء کرام جو مدارس سے پڑھ کر آ رہے ہیں وہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے. قرآن کریم آپ کو سکھا رہے ہیں، بچوں کی یاد دلا رہے ہیں. بچوں نے مکالمہ پیش کیا، ہم نے اس کو سنا ہے. اور ایک صاحب جو تعلیم بالغان میں حاضر ہوتے ہیں، موزن صاحب، انہوں نے پیاری آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے تعلیمی کارکردگی کو دیکھ کر طلباء کے. اور چونکہ وقت کی کمی ہے، اصل آپ ان دونوں احباب کو آپ کو سننا ہے، بڑے علماء کرام ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے ان کے اور آپ کے درمیان میں حائل ہوا ہوں. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. معزز حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا مدرسہ فاطمۃ الزہرا ہندوستان کی ادیب